نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش یعنی بے حیائی اور منکرات یعنی گناہوں سے روکتی اور بچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے اور اس کی یہ صفت ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، نماز پڑھنے والے کو یہ کریڈٹ ملتا ہے کہ وہ فحش سے، منکرات سے، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے، معصیت سے دور ہو جاتا ہے، بچتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، ان کا رزق حرام کا ہوتا ہے، جھوٹ بول کر روزی کماتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، بعض چوریوں اور ڈاکے بھی مارتے ہیں، بعض رشوت خور ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں قصور نماز کا ہے یا نمازی کا ہے؟ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کی بیان فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتی ہے، تو میں کچھ مثالوں کے ذریعے سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کون سی نماز ہے، کس طریقے سے پڑھی جانے والی نماز ہے کہ جو نماز فی الواقع گناہوں سے روکنے والی اور برائیوں سے بچانے والی ہے۔ اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو برائیوں کا قریب نہیں جانا چاہیے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے۔ تو مثلا یہ ہے کہ ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیے۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے اور وہ ڈاکٹر یا طبیب یا حکیم کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر، طبیب اور حکیم جو ایڈوائز اس کو کرتا ہے، جو نصیحت اس کو کرتا ہے، جو بات اسے سمجھاتا ہے، اس کو بہت ہی توجہ سے سنتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کی بات ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے اوپر عمل کیا کرے گا؟ ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی تو عمل کیا کرے گا؟ تو وہ نسخہ شفا اور وہ دوا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب کی بات کو توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ اس کے اوپر عمل کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھے جو نماز برائی سے روکنے والی اور بچانے والی ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ سے کیا عہد و پیمان کر رہا ہوں؟ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے نماز کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ انہوں تو یہ چاہیے کہ ہم پورے کے پورے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے، جب تک میں سمجھوں گا نہیں تو مجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے، صرف ایک قرآن ہے۔ اور بے شک یہ ہے کہ اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن مجید ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ ثواب تو خود بخود اس کے پڑھنے سے ملتا ہے، جیسے گیہوں کاشت کرنے والے کو بوسا مفت میں مل جاتا ہے، اس طرح قرآن پڑھنے والے کو اور اس کی آیات میں غور و تدبر کرنے والے کو، اس کا فہم حاصل کرنے والے کو ثواب تو خود بخود ملتا ہے۔ لیکن قرآن ثواب کی کتاب نہیں، اس کے نزول کا مقصد ثواب اور اجر حاصل کرنا ہی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنا ہے۔ ہدایت نہیں ملے گی جب تک میں سمجھوں گا نہیں۔ تو میری نماز جو ہے کارآمد تب بنے گی، مفید تب ہوگی، برائی سے روکنے کا ذریعہ تب بنے گی جب میں سمجھ کر نماز پڑھوں گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ طبیب اور حکیم جو نسخہ اسے تجویز کرتا ہے، اسے دیتا ہے، اس کی ہدایت کے مطابق وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر اس نے 2 ٹائم دوا کھانے کے لیے کہا ہے اور وہ 1 ٹائم کھائے گا تو وہ کارآمد ثابت نہیں ہوگی۔ اگر اس نے 4 ٹائم کھانے کے لیے کہا ہے اور وہ 3 ٹائم کھائے گا یا 5 ٹائم کھائے گا یا ایک ہی وقت کھائے گا، اس کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر اللہ نے ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور میں کبھی 2 اور کبھی 3 اور کبھی پڑھوں اور کبھی نہ پڑھوں،
تو یہ نماز مجھے برائی سے نہیں بچائے گی، نہیں روکے گی۔ صاف بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ بالکل ایک منطقی بات ہے۔ اگر میں ڈاکٹر اور طبیب کی نصیحت کے مطابق، اس کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کروں گا تو وہ نسخہ میرے لیے نسخہ شفا نہیں بن سکتا، اس دوا سے مجھے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تیسری بات کہ وہ ڈاکٹر اور طبیب کچھ ہدایات آپ کو یہ بھی دیتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ دوا استعمال کرنی ہے، لیکن یہ فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، جی، جیسے شوگر کے مریض کو میٹھے سے منع کر دیا جاتا ہے، بلڈ پریشر والے کو نمک سے روک دیا جاتا ہے، علی حاصل القیاس مختلف بیماریوں میں آپ کا گلا خراب ہے تو طبیب اور ڈاکٹر کہے گا کہ کم از کم گلا ٹھیک ہونے تک کوئی ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنا، کھٹی چیز استعمال نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، لیکن ساتھ کیا کرنا ہے؟ ساتھ اس مالک الملک نے جن چیزوں سے ہمیں روکا اور منع کیا ہے ان کو چھوڑنا بھی ہے۔ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور فحاشی، عریانی، بے حیائی اور نٹ کھول کر ننگی فلمیں اور تصویریں بھی دیکھ رہا ہوں، تو میری نماز مجھے برائی سے کیسے روکے گی؟ میں نے تو مالک الملک احکم الحاکمین کی ہدایات کے اوپر عمل ہی نہیں کیا ہے۔ اس رب نے مجھے جن برائیوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے، ان گناہوں سے میں کنارہ کشی اختیار کروں۔ اگر اس طریقے سے میں نماز کا اہتمام کروں گا اور ان برائیوں کو چھوڑ دوں گا، ان گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کروں گا، تو یہ مطلب ہے اس بات کا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ میں نماز کا صحیح طریقے سے اہتمام کروں، اچھی طرح وضو کروں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کروں، رکوع اور سجود صحیح طریقے سے کروں، دل لگا کر نماز ادا کروں، طہارت کا صحیح طرح سے اہتمام کروں اور شعور اور ادراک کے ساتھ سمجھ بوجھ کر مکمل تیاری کے ساتھ نماز ادا کروں، تو یہ نماز مجھے گناہوں سے بچائے گی، برائیوں سے بچائے گی اور میرے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اللہ کے قریب کر دے گی، اللہ سے میرا تعلق مضبوط ہوگا۔ یہ 5 وقت کی نماز مجھے اور آپ کو یاد دلاتی ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور اس دن مجھے اپنی تمام اچھائیوں اور برائیوں کا بدلہ ملے گا، برابر برابر ملے گا، نیکیوں کی جزا ملے گی، برائیوں کی سزا ملے گی۔ تو یہ بات جب میں مسلسل روزانہ کئی مرتبہ دہراتا ہوں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو پھر اس آخرت کی جواب دہی کا احساس بیدار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ایک رٹے رٹائے کچھ الفاظ ہیں اور ایک عادت بنی ہوئی ہے اٹھک بیٹھک کرنے کی، تو وہ نماز مجھے برائی سے کیسے منع کرے گی، کیسے روکے گی، کیسے بچائے گی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں ان آیات میں، ان تسبیحات میں، ان دعاؤں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو اس شان کی نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ نماز ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ